السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کو میرا دعا بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہوں۔ کسی کام سے باہر نکلی تھی تو میں نے سوچا چلو آپ کو بھی ساتھ لیے چلتی ہوں، ساتھ گپ شپ بھی کریں گے، باتیں کریں گے، ساتھ میں آپ کو انجوائے بھی کرواؤں گی، ساری ویوز بھی دکھاؤں گی اپنے آس پاس کے، کیونکہ اتنا خوبصورت سجا ہوا ہے یہ پورا ایریا۔ یہ کچھ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کا تہوار ہے کرسچنس کا، تو وہ انہوں نے اپنا گھر بار، اپنے مالز، اپنے جو بھی ان کی شاپ، سب کچھ کو سجا کے رکھا ہے۔ تو میں نے کہا چلے راستے میں چلتے چلتے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی میں کرتی ہوں۔ تو آج جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے، اس کا آپ نے ٹائٹل تو پڑھ ہی لیا ہوگا، تو میں اس بات کو کرنا چاہتی ہوں کہ مطلب کوئی بھی بچی شادی کر کے جب جاتی ہے کسی دوسرے گھر میں، تو وہ اپنے ساتھ کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے تو گھر کے حالات اس طرح سے یکدم ہو جاتے ہیں کہ اچھا پلا بھرا جو بھرا گھر ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، یا اکثر اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کسی کی میت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے وہ اس میں وہ جانے والی کا تو نہیں کوئی قصور، تو اکثر اوقات مطلب آس پاس کے جو گھر کے بھی لوگ اور آس پاس کے لوگ اس بات سے تانا زنی کرتے ہیں کہ یہ الٹے پاؤں والی آ گئی، اس کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو گئی، یا یہ منحوس ہے، یہ اس کے ساتھ نحس آئی ہے۔ یہ باتیں مت کیجیے، نہ اس طرح کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے نصیبوں میں جو انسان کو لکھنا ہے وہ بھی ملنا ہے، اور جو اس کے ہاتھ سے دے کے لینا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، اس میں کسی انسان کا مدخل نہیں ہے۔ تو وہ جو آنے والی بچی ہے وہ اتنی مطلب کس امید سے ماں باپ شادی کر کے تو بچی کو بھیجتے ہیں دوسرے گھر میں، تو آگے جا کے اس طرح سے اس کا مطلب بہت زیادہ مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑے یہ باتیں سن کے، تو اس طرح بچی پھر بالکل وہ اخلاقی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے موضوع کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمارے آس پاس کے گھروں میں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ابھی بھی کافی حد تک یہ بہت زیادہ مطلب باتیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں کہ یہ آئی تو اس کے آنے سے کیا اضافہ ہوا، اور یہ اب کس چیز کی زیادہ کمی آ رہی ہے۔ یا اکثر اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی بچی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو کوئی مطلب یا ساس یا سسر یا کوئی میت ہو جائے، تو پھر اکثر اوقات تھوڑا سا اس کو ان نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے قدم پڑے تو یہ کام ہو گیا۔ ایسے نہ کریں، یہ زندگی موت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان جب دنیا میں آتا ہی ہے تو اس کا جو جانے کا وقت ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ صرف انسان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو خدا تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا ہوتا ہے، اس کا نصیب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ جو آ رہی ہے یا آ رہا ہے، کسی کو بھی الزام تراشی نہ ٹھہرائیں کسی پہ بھی۔ اکثر اوقات تو کہیں پہ کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو کسی گھر میں، تو اس گھر میں اگر کسی چیز کا نقصان ہے تو وہ بھی کئی دفعہ پیرنٹس تک، میں نے کئی ایسی ہی مثالیں دیکھی ہیں، سنی پڑھی ہیں کہ پیرنٹس تک بھی اس چیز کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ یا بچی ہوئی تو اس وجہ سے کچھ ہوا ہے، یا کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں جو بیکورڈ علاقوں میں ہیں کافی حد تک، لیکن اب تو کافی حد تک انسان مطلب دنیا چینج ہو چکی ہے، نالج دین کا بھی کافی لوگوں نے حاصل کر لیا ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ۔ اب تو ظاہر ہے انٹرنیٹ، بکس، یہ وہ بہت زیادہ چیزوں کا یعنی کافی فرق پڑا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی اس وجہ سے کہ مطلب کئی بچیاں شادی کر کے جب جاتی ہیں انہیں پچھل پیری اور پتہ نہیں کن کن الفاظ القابات سے نوازا جاتا ہے کہ یہ آئی تو ہمارے گھر سے رزق ختم ہو گیا، یہ آئی تو ہمارے گھر میں اس طرح چلا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اگر انسان کے بس میں مارنا ہوتا نا کسی کو، تو سب سے پہلے انسان جو ہے اپنے دشمن کو ختم کرتا، اپنے، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ دشمنی اپنے گھروں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے تو پھر پورے رشتہ دار ہی پھر تو پورے خاندان کے خاندان ہی ختم ہوتے، یہی ہونا تھا نا، کیونکہ ہر خاندان میں ہر ایک کو کسی نہ کسی سے کسی وجہ سے رنجش ہے، ہر خاندان میں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ بات سوچا کریں کہ کسی بھی بچی کو کسی بھی لحاظ سے قصوروار مت ٹھہرائیں کہ تم نصیب اس طرح کے لے کے آئی تو جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ نہیں، کیا پتہ آپ کی اپنی کوئی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہو، کیا پتہ جو پہلے سے آپ موجود ہیں آپ نے کیا ایسے کی جو یہ اپنی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز کسی سے لے لیتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز سوچ کے رکھی ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس وقت کو نزدیک لانے کے بجائے آپ اس وقت کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ یہ باتیں کر کے یہ چیز کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق کے لیے، آپ کے بچے کے لیے اچھی لکھی ہوتی ہے، وہ چیز دور چلی جاتی ہے ان باتوں کی وجہ سے۔
خدا را ایسے مت کیجیے کسی آنے والی کو، یا جس کے ساتھ بھی کسی بچے کا رشتہ جڑے، یا دنیا میں جو بچہ ہے وہ اپنے نصیبوں کا سب کچھ لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے نصیبوں میں انسان کے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. ہاں، دعا کا کہا گیا ہے کہ آپ دعا کیجیے تو وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. لیکن کسی بچی کے آنے پہ کچھ ہو یا میت ہو یا کچھ ہو، یہ چیز چھوڑ دیں. ایسی چیزوں کا مت الزام دیا کریں، کسی کو بھی نہ دیا کریں. میں ذہن میں اس لیے یہ بات آ رہی تھی کہ میں اکثر اوقات، خیر ڈرامے تو بھی دیکھتے ہیں سارا کچھ، یہ تو نہیں کہ ان نہیں ہے، ہم لوگ بھی ان چیزوں میں ان دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی سارا کچھ کسی کی زندگی میں یہ ریئل جو واقعات ہیں گزرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ وہ ڈرامے وغیرہ بناتے ہیں. لیکن آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ ڈراموں کو چھوڑیں. آپ کو تو آس پاس ہی یہ حقیقت کے ڈرامے نظر آئیں گے، آس پاس ہی حقیقت کے نظر آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے ذہنی طور پہ کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے پتہ ہے زیادہ تر دیکھیں یہ عورت پہ جو ظلم ہے نا، زیادہ عورت ہی کرتی ہے. مردوں کا جو ظلم ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے. عورت ہی عورت کی زیادہ دشمن ہے. تو جب یہ چیزیں ہم لوگ اپنے گھروں میں ختم کریں گے نا سب سے پہلے، تو آگے چل کے تو جو آنے والی ہماری بھی نسلیں ہیں نا، وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ بھی چینج ہوں گی. جب ایک گھر میں بچی جا رہی ہے تو اس کو مسلسل اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو اس طرح بچی اپنا دل چھوڑ کے نہ گھر کے کاموں کی طرف توجہ دے سکے گی، اور نہ ہی وہ بالکل اس طرف کر سکے گی دھیان، اپنے بچوں کی طرف نہیں کر سکے گی، پوری فیملی کو وہ ٹیک کیئر نہیں کر سکے گی، کیونکہ اسے ہر چیز میں یہی نظر آئے گا شاید میں ہی قصوروار ہوں، شاید میری وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا مت کیجیے، ایسا مت کہا کیجیے. آپ اپنے آپ کو کافی حد تک چینج کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی سوچ آپ کی ہے تو آپ چینج کریں. یہ اگر کسی کی وجہ سے کسی کا کوئی مر جاتا ہے یا کسی کی بددعا سے کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح تو اتنے دن میں کتنا انسان کا دل کی وجہ سے دکھتا ہے کسی سے، تو پھر تو اس طرح تو روز ہی موتیں ہوئیں، اس طرح تو روز ہی موتیں ہوتی رہیں آس پاس. جس طرح ہم لوگ مطلب ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو اکثر تو دل دکھتے ہی ہیں کسی نہ کسی بات سے. تو پھر اس کا مطلب کہ اگر بددعا دی تو وہ اسی وقت چلا جائے گا یا اسے کچھ ہو جائے اس کی بددعا سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر لکھ دی ہیں فیصلے، جس نے جتنی زندگی گزارنی ہے اس نے گزار کے ہی جانی ہے. نہ کسی کی بددعا سے کوئی جاتا ہے نہ کچھ، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، بس دل نہ دکھاؤ. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا جو بھی دینا ہے، اس کا سزا جزا جو بھی دینی ہے وہ خدا تعالیٰ نے ہی دینی ہے. نہ کسی کو اس چیز کا اپنے آپ کو کچھ یہ کل سمجھیں کہ آپ کہہ دیں کہ تمہاری وجہ سے کیا. آپ کیسے جانتے ہیں کہ کسی کے آنے یا جانے سے نحوست ساتھ آئی یا گئی؟ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں جب کہ آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو صرف خدا پاک کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اس وجہ سے یہ چیزیں چھوڑ دیں. یہ اپنی جو ایک آپ کی زندگی کی کتاب ہے اس میں سے یہ 2 لفظ نکال دیں. ایک تو وہ پچھل پہری جو لفظ یوز کیا جاتا ہے بیچاری اکثر موسٹلی بچیوں کے لیے، یا منحوس، یہ چھوڑ دیں. ایسے مت کیا کہا کریں. بہرحال اس موضوع کو میں اتنا ہی کرتی ہوں. آگے میں چل کے آپ کو اب وظیفے کی طرف آتی ہوں جو میری روز کی روٹین میں ہوتا ہے. ایک میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ انہی چیز کو رکھ کے کہ جو بچی اپنے سسرال میں جاتی ہے تو ان چیزوں کو فیس کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بچی اٹھتے بیٹھتے، ایون یہ بھی نہیں کہ صرف بچی ہی کرے، میاں بیوی کے لیے بھی ہے، اور آپس میں اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی پیار محبت کے لیے، اپنے ایون اپنے سگے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ میں، سارے غرض سب رشتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا سے ہوتے ہیں آپ بچوں کو وہ پیار کر رہے ہیں لیکن وہ بچے اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. کئی بچے اظہار مانگتے ہیں پیار کا، اور کئی ماں باپ تھوڑے سے اظہار کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے، وہ اپنی زبان کی محبت زیادہ جتاتے ہیں. لہٰذا ہر طرح کے دیکھیں ماں باپ کی محبت اولاد سے جو ہے وہ بے لوث ہے. اس کو نہ بھی ظاہر کیا جائے، شو کیا جائے، تو بھی اولاد جو ہے وہ سمجھتی ہے. لیکن چلے اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جو یا ودودو جو ہے نا، وہ ہر نماز کے بعد آپ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ آپ پڑھیں. پڑھ کے تو آپ اپنے گھر پہ، اپنے آس پاس سب پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نرم رویہ رکھے تو آپ اس پہ پھونک دیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ اس شخص کا دل بھی آپ کے لیے موم کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالے گا، اور آپ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈالے گا. وہی چیز کہ آپ کا دل موم کرے گا، کینہ پروری ختم ہوگی. یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے روز کی روٹین میں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ یہ چیز پڑھتے رہا کریں. یہ بھی، اور ایک کے علاوہ میں آپ کو رزق میں اضافے کے لیے جو روز کے روز آپ مطلب اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کے ذہن میں آئے، اکثر اوقات آپ واک کے لیے ہم لوگ باہر نکلیں تو کئی دفعہ نا
میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں چلیں آیت کریمہ شروع کر دیتی ہوں. جتنے قدم چلتے جاتے ہیں اتنی دیر پڑھتے رہتی ہوں. یہ نہیں میں ہر وقت میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں یا ایسی بات نہیں. جب بھی میرے ذہن میں بات آ جائے، اکثر اوقات نہیں دماغ میں آتی، لیکن جب میرے دماغ میں آتی ہے، یا تو میں یہ یا وہابو یہ رزق میں اضافے کے لیے، آپ یہ ضرور پڑھا کیجئے، رزق میں اضافے کے لیے یا وہابو. یہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنے یہ نام ہیں یہ تو پڑھے جائیں، اس میں ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو آپ یا وہابو یہ پڑھا کریں اپنی رزق میں اضافے کے لیے، اور پیار محبت اور سلوک اتفاق کے لیے یا ودودو. کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس میں یہ میجک ہے، میجک والے لفظ ہیں. اس میں آپ یہ کر کے دیکھیں، پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان لفظوں سے اللہ تعالیٰ برکت. آپ کو پتہ نہیں کن کن چیزوں کی وجہ سے کیا کیا ان کی وجہ سے ہم نے لگتا ہے کہ یہ سب پیار محبت کے نہیں، کیا پتہ اس سے اور بھی بڑے فائدے ہوتے ہوں. تو آپ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے نا، یہ پڑھتے رہا کریں. یا وہابو، یا رزاقو، یا ودودو، جتنے بھی الفاظ آپ کے ذہن میں، جتنے بھی نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ پڑھتے رہا کریں. تو بچوں کو بھی یہ جو نام ہے یہ زبانی یاد کروائیں. بچے اتنے خوبصورتی کے ساتھ، میں نے کہیں یہاں پہ بچے دیکھے ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ 99 نیمز سناتے ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں، آپ یقین کریں مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو یہ بھی نام یاد کروائیں. بچے یہ جب بولیں تو بہت پیارے بہت پیارے لگیں. چلیں آج کی ویڈیو کا اختتام میں اسی بات کے ساتھ کرتی ہوں. پلیز اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے، رکھیے گا. یہی بات کہوں گی، پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میری فیملی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار. اللہ حافظ.